حلیمہ سعدیہ یہ قبیلہ بنی سعد سے مکہ المکرمہ کے لیے نکلی تھی نا، تو اس وقت قبیلہ بنی سعد میں خشک سالی تھی، ہر جگہ پر بالکل ڈرائی لینڈ جو تھی نا، ارتھ جو تھی بالکل ڈرائی ہو چکی تھی، واٹر پانی زمین کے اندر سے بالکل ختم ہو چکا تھا، نایاب ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر کھیتی نہیں اگتی تھی۔ جب کھیتی نہیں اگتی تھی تو جانور کچھ چارہ نہیں کھا سکتے تھے، نہ جانور کھا سکتے تھے، نہ انسانوں کے لیے کوئی سبزی اگتی تھی، ہر طرف ہنگرنیس کا ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی سعد پہنچی، اللہ کی رحمت سے بادل آنا شروع ہو گئے۔ جب بادل آئے اور پھر جو یہ بادل برسے، ایسے برسے، کھل کر برسے، جم کر برسے، اور سارا قبیلہ بنی سعد جل تھل ہو گیا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، محبوب کی آمد، سراج کی آمد۔ اچھا، اب جب بارش برسی، جل تھل ہو گیا، زمین بھی خوش ہو گئی، زمین نے بھی سبزہ اگانا شروع کر دیا۔ پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی نا، زمین نے بھی سبزہ اگانا شروع کر دیا، سبزیاں بھی اگنے لگی، درخت بھی بڑے ہونے لگے، چاروں کو کھا کر، درختوں کو کھا کر، پتوں کو کھا کر جانور بھی فربا ہونا شروع ہو گئے، جاندار ہونا شروع ہو گئے، پیارے آقا کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اتنی بڑی میجر چینجنگ یہ اچانک سے کیسے آنا شروع ہو گئی۔ یہ پیارے آقا کی برکت تھی کہ وہاں پر سارا ماحول یکسر چینج ہو گیا، ایک دم سے تبدیل ہو گیا۔ اچھا، ایک طرف تو سب کے جانور فربا ہونا شروع ہو گئے، طاقتور لحیم شریم ہونا شروع ہو گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو جانور تھے نا، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہونا شروع ہو گئے، سب سے زیادہ موٹے تازے، اور دودھ دینا شروع کر دیا۔ اتنا دودھ دیتے کہ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہم پیٹ بھر کر سیر ہو کر دودھ پیتے تھے، لیکن دودھ تھا کہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اتنی برکت، آپ کی روٹی میں برکت، آپ کے چاول میں برکت، اناج میں برکت، سبزی میں برکت، دودھ میں برکت، آپ کے گھر میں اسپیشلی طور پر برکت ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ باتیں کرنا شروع ہو گئے، یہ حلیمہ سعدیہ کے جانور زیادہ موٹے نظر آتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ اپنے جو بکریوں کو چراتے تھے نا، جانوروں کو جو چراتے تھے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ چرواہا۔ یس، ویری انٹیلیجنٹ بوائے، ماشاءاللہ۔ اے چرواہو سنو، ہمارے بھی جانور وہیں پر چرایا کرو جہاں پر حلیمہ سعدیہ کے جانور چرا کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا دیکھتے نہیں ہو حلیمہ سعدیہ کے جانور کتنے لہیم شہیم، طاقتور، موٹے، اور کتنا زیادہ دودھ دیتے ہیں، ہمارے جانور تو اتنے موٹے نہیں ہوئے، ہمارے جانور تو اتنا دودھ نہیں دیتے۔ اچھا، اب حلیمہ سعدیہ کے گھر تو پیارے آقا کی آمد ہوئی تھی نا، پتہ ہے کیا ہوا؟ جب رات ہوتی آپ کے گھر سے روشنی نکلتی، سارے حیران پریشان باتیں کرنے لگے، حلیمہ سعدیہ کے پاس تو بہت پیسہ آ گیا ہے، ساری رات اپنے گھر میں چراغ کو روشن کیا رکھتی ہیں، اور چراغ کی وجہ سے روشنی گھر سے باہر بھی نظر آ رہی ہے۔ سارے آپس میں باتیں کرنے لگے، حلیمہ سعدیہ کے پاس پیسہ بہت آ گیا ہے۔ ایک بار حلیمہ سعدیہ کے پاس چند لوگ آئے، کہنے لگے اے حلیمہ سعدیہ کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا اس بچے کے خاندان والوں نے، اس بچے کے گھر والوں نے تمہیں اتنا روپیہ پیسہ دے دیا ہے کہ تم اتنی فضول خرچی کرتی ہو؟ پتہ ہے حلیمہ سعدیہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا جب سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے، وہ دن ہے، آج کا دن ہے جب سے اس چاند کو گھر میں لائی ہوں، قسم خدا کی میں نے اپنے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلایا۔ چراغ کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں چراغ کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ اسکرین پر آپ کو چراغ نظر آئے گا، بغیر تیل کے چراغ نہیں جلتا، جب تک اس کے اندر کاٹن نہ ڈالی جائے، آئل نہ ڈالا جائے، جب تک تو یہ چراغ جلتا نہیں۔ سارے سمجھتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ یہ ساری رات چراغ کے اندر تیل ڈالتی ہیں اور اتنی فضول خرچی کرتی ہیں، لیکن یہ کس کی برکت تھی؟
ہمارے پیارے آقا کے نور کی برکت تھی، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سارے مل کر کہیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، ہر طرف پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چرچے ہونا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی یہ ریئلائز کر گیا تھا، قبیلہ بنی سعد میں مشہور ہو گیا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو بچہ آیا ہے نا، بڑا بابرکت بچہ ہے، اس کی برکت ہے ہمارے گھروں سے خوشبو بھی آ رہی ہے، اسی کی برکت سے بارش بھی برسی ہے، اسی کی برکت سے یہ گھاس بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اسی کی برکت سے ہمارے جانور بھی موٹے ہو گئے ہیں۔ سب نے یہ ریئلائز کر لیا۔ اچھا، جب سب نے یہ ریئلائز کر لیا نا، تو ان سب کے دلوں میں ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت بڑھنا شروع ہو گئی۔ ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یار یہ تو بڑا بچہ بابرکت ہے۔ پتہ ہے، جب کبھی کسی کو کوئی مصیبت آتی، کوئی بیماری آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف ہوتی، وہ دوڑ دوڑ کر حلیمہ سعدیہ کے گھر پر آ جاتا اور حلیمہ سعدیہ سے کہتا، ہمیں بھی وہ برکت والا بچہ دو تاکہ ہم اس کا برکت والا ہاتھ اپنے اوپر لگا لیں، اپنے جسم کو لگا دیں، ہماری یہ بیماری غائب ہو جائے گی۔ ہوتا بھی یہ تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار آتا، کوئی پریشان حال آتا، کوئی تکلیف والا آتا، اور آ کر پیارے آقا کا وہ پیارا پیارا ہاتھ جب اپنے جسم پر ملتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نبی کی آمد، مدنی کی آمد۔